اے بھی اللہ دی مخلوق ہے یہ گھروں ہی آس نالتا آئیے جو ساکو کوئی ویلا گھلے سے ساڑھے 2-4 پہ بڑھ پوسن میں کیویں سیانا ہے کتنا اللہ نے تے کو عقل اور فہم دیتی ہے کتنا تے کو اللہ نے سمجھ دیتی ہے کہ تو ایک میراثی دی دلداری کی تے تیار ہے ہوندا دل رکھن کیتے ہوندا جی رکھن کیتے تیری جیب جو پیسے نکل پوندے لیکن دین دی خدمت واسطے تیری جیب دے وچ نانگ تے وٹھوے بیٹھے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس کا مال حرام ہے اللہ پاک اللہ کا دین پاک ہے اللہ اپنے پاک دین کے لیے پاک مال کو قبول کرتے ہیں جو مال حرام ہو اللہ اسے اپنے راہ پر خرچ کرنے کی توفیق نہیں دیتے حالات کا کیا مسئلہ ہے کوئی رولا نہیں ہے حالات کا جو میراثی پر ہزاروں روپے لٹا سکتا ہو دین پر چند 100 دیتے ہوئے اگر اسے بخار آ رہا ہے اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اس کا دل تنگ ہو گیا ہے تو سمجھیے نا یار معاملہ خرچ کرنے کا نہیں ہے خرچ تو یہ کر رہا ہے معاملہ یہ ہے کہ اس کا مال حرام ہے تبھی تو مولا کریم اپنے پاک دین کے اشاعت کے لیے اسے خرچ نہیں کرنے دے رہے خرچ نہیں کرنے دے رہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں موجود ہیں چند لوگ آئے خدمت میں بیٹھے آپ کی زیارت کی اور کافی دیر آپ کی زیارت کرتے رہے پھر مجلس کے درمیان میں ان لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا حضرت آپ سے سوال پوچھنا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہو تو حاضرین میں سے سائلین نے سوال کیا حضرت ہمیں زندہ اور مردہ دل سمجھائیے کہ زندہ دل کون ہے مردہ دل کون ہے حضرت نے فرمایا زندہ دل والوں کی 3 نشانیاں ہیں زندہ دل والوں کی 3 نشانیاں ہیں حاضرین متوجہ تھے آپ نے فرمایا زندہ دل کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ قرآن بڑے شوق سے پڑھتا ہے قرآن بڑے شوق سے سنتا ہے اور جہاں اللہ رب العالمین جنت کے واقعات کا ذکر فرماتے ہیں جہاں اللہ جنتوں کے باغات کے واقعات پر بیان فرماتے ہیں جنت کے باغات اور انعامات کے وعدے فرماتے ہیں یہاں یہ آدمی جھوم اٹھتا ہے یہ کھلکھلا اٹھتا ہے اللہ سے آس اور امید باندھ لیتا ہے کہ میں اللہ کا قرآن سنتا ہوں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوں میں اللہ کرنے والا ہوں میں اللہ کو یاد کرنے والا ہوں مجھے امید ہے مجھے یقین ہے یہ جو قرآن میں اللہ جنت کے مناظر کا بیان فرما رہے ہیں جنت کے دینے کے وعدے فرما رہے ہیں اللہ مجھے عنایت فرمائیں گے یہ خوشی سے اس کا دل جھوم اٹھتا ہے اور جب جہنم کے واقعات آتے ہیں جہاں پر اللہ نے تنبیہات فرمائی ہے جہاں پر اللہ نے وعیدیں بیان فرمائی ہے وہاں اس کی روح کانپ جاتی ہے اس کا دل کانپ جاتا ہے اس کے بدن پر کپ کپی جاری ہو جاتی ہے اللہ سے پناہ مانگتا ہے مولا میں گنہگار بندہ ہوں میں تیرا خطاکار بندہ ہوں تو نے جہاں جو جہنم کا بیان کیا ہے جہنم کے عذاب کی تفصیلات بیان کی ہے میرے مولا اپنے کرم سے مجھے عذاب سے بچا لیجئے اپنے فضل سے مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیجئے یہ دعائیں کرتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ زندہ دل کی پہلی مثال ہے زندہ دل انسان کی پہلی نشانی پہلی علامت اور پہلی مثال یہ ہے کہ وہ قرآن کا عاشق ہوگا
بڑے شوق سے، بڑی لگن سے، بڑی محبت سے قرآن پڑھتا بھی ہوگا، قرآن سنتا بھی ہوگا، قرآن سمجھتا بھی ہوگا۔ خود تفسیر نہیں پڑھا ہوا علماء کے پاس آئے گا، تفسیر سن رہا ہے، درس قرآن سن رہا ہے، اپنے سینے کو منور کر رہا ہے، بڑے شوق سے، بڑی توجہ سے سن رہا ہے۔ اسی کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ شخص زندہ دل انسان کی مثال ہے، زندہ دل انسان کی یہ مثال ہے۔ اگر وہ انسان ایسا ہے کہ قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا اور قرآن سننے کا دل ہی نہیں کرتا، فرمایا اس آدمی کا دل قبرستان ہے۔ ایک وہ قبرستان ہے جہاں مردوں کو دفن کیا جاتا ہے، ایک گھر ہے، گھروں میں قرآن نہ پڑھا جائے، نفلی نمازیں نہ پڑھی جائے، ذکر اذکار نہ کیے جائیں، گھروں میں دین کی باتیں نہ کی جائیں، یہ گھر قبرستان ہے۔ فرمایا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، قرآن سننے کو دل نہیں کر رہا، قرآن کے معنی سننے کو دل نہیں کر رہا، یہ دل قبرستان ہے، یہ مردہ خانہ ہے، اس کے اندر کوئی نفع والی چیز نہیں ہے۔ ساری قوم کا کیا ہے؟ یار حافظ پاگل تھیا کرے یار، ساری رات سپیکر دے وچ پڑھے، ایک نہ بیمارے دا خیال ہے، ایک نہ بڈھڑے دا خیال ہے، نہ ایک حیا دی جو کوئی دا ہنگن دا ٹائم ہے، کوئی دے مترن دا ٹائم ہے، اے سپیکر ہے منہ تے بھی کھڑے۔ واہ غیرت واہ، یہ منافق دی غیرت چیک کرو۔ اے مومن کہہ دی منافق ہے، میں تو دساں اور میں نہیں آکھا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا قرآن کی تلاوت سننے سے جو بیداری کا اظہار کرے، قرآن کی تلاوت کرنے سے اگر اس کی طبیعت تھکاوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے وہ، تو فرمایا یہ مردہ دل ہے، یہ منافق ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ساری رات تماشے، ساری رات ڈھول بستیوں میں بجتے رہے، وہاں تو تم نے کہتے یار بیمارے کو ننے سمجھ دو ظالم دے پتری نہیں دا اتھا خوش ہے، اتھا صرف وہ بندے کو تکلیف ہے جائے رات تہجد پڑھنی ہے، جہاں قرآن پڑھنے جنہیں سنتا کوئی کا نماز نماز پڑھ دے، قرآن پڑھ دے، اللہ اللہ کریں دے، انہیں سنتا بھی کوئی نہیں۔ تو اے شدہ آدھا بیٹھا انہیں ایک گلی ہے، چھوٹی سی جہاں سے بیٹھے اپنے سمیں دو چار غریب دوست کو، اور جڑا ذمہ دار ہے ٹھنڈے کاٹن دے کپڑے باغ کھوتے والی گاڑی میں آکڑیا ہوتا انہیں، اے سور اڈے دے بہتے، چار بندے نے بہتے، اے ہوتا بڑی غیرت کر دیتے تھی، قرآن دا بڑا احترام ہے میں جڑا قرآن دا احترام نہ کرے سی وہ کافر ہے، بل کافر بڑے نہ کہ قرآن پڑھا ہے، کیونکہ جو کسی رات کو ادھی رات کو اللہ دے بندے چھپی کر جا کے پڑھدا کھڑا، ایک کو بیمارے دا خیال ہی کہ نہیں۔ آدھے جڑا قرآن دا احترام نہ کرے وہ کافر ہے، بلا کافر آدھا ہی کو جڑا قرآن پڑھتے۔ سوچئے ذرا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا زندہ دل ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ بڑی محبت سے، لگن سے، عقیدت سے قرآن پڑھتا ہے۔ اگر پڑھ نہیں سکتا تو پھر بڑی لگن، محبت اور عقیدت سے قرآن سنتا ہے اور درس قرآن ہو، درس قرآن میں بیٹھتا ہے، قرآن کے معنی اور مفاہیم سمجھتا ہے،
جہاں جنت کے مناظر کا ذکر آئے، جہاں جنت کے انعامات کے وعدے آئے، اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور دل ہی دل میں دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، مولا جس جنت کا وعدہ ہو رہا ہے، جنت کے باغات کا وعدہ فرما رہے ہو، مولا کریم اپنے فضل سے یہ مجھے بھی عطا کر دیجیے، میں بھی آپ کا ادنا سا بندہ ہوں، گناہگار سا بندہ ہوں، مجھ پر فضل کیجیے۔ یہ دعائیں کرتا ہے۔ جہاں جہنم کا ذکر آئے، جہنم کی وعیدیں آئے، عذاب کی وعیدیں آئے، وہاں اس کی روح کانپ جاتی ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونے والی اس کی شکل ہو جاتی ہے اور مولا کریم سے پناہ مانگتا ہے، مولا مجھے جہنم سے بچا لینا، مجھے اپنی ناراضگی سے بچا لینا، مجھے گناہوں سے بچا لینا۔ اور دوسری علامت، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندہ دل ہونے کی دوسری نشانی، دوسری علامت، دوسری مثال یہ ہے کہ جہاں ذکر کی مجلس ہوگی، یہ خوشی خوشی اس مجلس میں بیٹھے گا اور اس کا دل جھوم اٹھے گا اور اس مجلس میں جائے گا، اللہ اللہ کرے گا، ذکر الہی سے اپنے دل کو منور کرے گا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے، ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی ہے۔ ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے زندہ ہے، اور جیسے میں تو زندہ ہوتا، ذکر ہی کیا نہیں کرنا، اور تیرا دل مردہ ہے، تیرا دل مردہ ہے، دل کی حیات اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ وابستہ ہے، دل کی زندگی، دل کا زندہ ہونا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط تعلق ہے۔ اور جی اسد زندہ دل لوگ ہوں، بڑے بڑے لوگ ہیں نا، بڑکا مار بنا، اسد زندہ دل لوگ ہیں، چلاؤ گامن چھڈو تھے میراثی کو آگے، مولوی تنگ نظر ہیں، اچھا زندہ دل لوگ ہیں، چھڈو کنجریاں کو شادی تے نچواؤں، کریں دے کیا پہ تھے، اللہ دا حکم پورا کریں دے پہ، نبی دی سنت پوری کریں دے پہ، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، یہ اللہ کے قریب ترین لوگ یہی ہیں، علماء۔ شادی نے کہہ دی، حکم کی نہ پورا دینا ہے اللہ دا، اور ڈی ایس پی صاحب کی نہ حکم پورا کریں دے پہ، حکومت وقت دا، اور ڈی ایس پی جو حکومت وقت دا حکم پورا کراون آیا کھڑے انہیں نال 10-15 سپاہی بتے، اچھا حکم کریں دے پہ اللہ دا پورا تھڈی کھڑے میراثیاں کو، سنت نبی دی پوری کریں دے پہ سٹی کھڑے کنجریاں کو۔ دعا کر دو حضرت نیک اولاد پیدا تھی وجہ، قطب زمانہ ولی آپ کے لیے کھڑا ہو کر دعا کر لے، مستجاب الدعوات ولی کھڑا ہو کر آپ کے لیے رو رو کر ساری رات دعائیں کرتا رہے۔ اگر آپ کے نکاح میں، آپ کی تقریبات میں، آپ کی شادیوں میں کنجر ہے، میراثی ہے، بدکار اور فاحش قسم کے لوگ ہیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کی اولاد میں کوئی حافظ قاری عالم پیدا نہیں ہوگا۔
اس سے بڑا دین کے ساتھ مذاق کیا ہوگا؟ حکم اللہ کا پورا ہو رہا ہے، اور جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں وہ یہاں نہیں ہیں۔ سنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو رہی ہے، اور عاشقان نبی یہاں نہیں ہیں۔ عاشق کیڑا ہونے گنگرو پاتی ودا ہوئے، کپڑے دے موتر لگا دے، گھوم لگا دے، ارے عاشق آنا دے کیڑی بلا دا عاشق؟ عاشق وہ ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا زندگی کے تمام معاملات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، جو کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھاتا ہو، یہ عاشق ہے۔ یہ عاشق نہیں ہے داڑھی کٹی ہوئی ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، مولانا صاحب اصل ہی مسلمان ہیں، ذری ٹھڈا ہاتھ رکھو، عجیب مسلمان ہے مولانا صاحب تو ٹھڈا ہاتھ رکھتے تھے، بر یاد رکھائے جلے ادری لاتے وہ ٹھڈا ہاتھ کے نہ رکھتے۔ وہ ٹھڈا ہاتھ نہیں رکھنا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تیسری نشانی زندہ دل کی بیان فرمائی، فرمایا زندہ دل انسان وہ ہے جو تنہائی میں گناہ نہ کرے۔ زندہ دل آدمی وہ ہے جو تنہائی میں گناہ نہ کرے۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اصلی متقی، اصلی تقوی والا، اصلی پرہیزگار ہے ہی وہ، اصلی متقی اور اصلی پرہیزگار ہے ہی وہ جو تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہو، جو تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہو۔ مجلس میں تو دیکھو میں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، سفید لباس پہنا ہوا ہے، آپ کے سامنے باوضو ہو کے بیٹھا ہو، آپ کو نماز بھی پڑھائی ہے، یہ تو ظاہر ہے۔ یہ میری کوشش بھی ہوتی ہے میں اچھا بن ٹھن کے آپ کے سامنے رہوں تاکہ آپ کو اچھا لگوں۔ آپ بھی ماشاءاللہ غسل کرتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، پھر بنٹھن کے سامنے آتے ہیں کہ جی میں اچھا لگوں۔ باتیں میں بھی بڑی پیاری کر رہا ہوں، آپ بھی کرتے ہوں گے۔ دو چار بندوں میں بیٹھ کر اپنے تقوی طہارت کی کہانیاں میں بھی بیان کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہوں گے۔ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا حاجی ہوں، میں بڑا دیندار ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوں، میں ذکر کرنے والا ہوں، میں اللہ اللہ کرنے والا ہوں، میں درود پڑھنے والا ہوں، میں نے کبھی کسی کا حق نہیں کھایا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کو اپنی زبان سے بتایا جا رہا ہے، اپنے اعمال سے اپنی شہرت کی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ علامات تقویٰ ہے، لیکن ملا علی قاری نے فرمایا اصل تقویٰ یہ نہیں ہے، اصل تقویٰ تنہائی میں گناہ چھوڑ دینا ہے۔ بڑے بڑے بزرگ اور تیرے میرے سامنے بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے اپنے آپ کو دیندار کہلانے والے، ان کی ذرا تنہائیت چیک کریں۔ اور جب کمروں میں اکیلے ہو جاتے ہیں، دروازے بند ہو جاتے ہیں، کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں، اور وہ 4G والا پیکج لگا ہوا ہوتا ہے، پھر دیکھو حضرت قرآن سن رہا ہے یا ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے۔ میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں۔ اپنی اپنی تنہائی کا مشاہدہ کرنے کے بعد
اگر حالت تسلی بخش ہے تو کہیں الحمدللہ، اگر نہیں ہے فرمایا یہ مردہ دل انسان ہے، یہ قبرستان دل ہے. کیونکہ عام بندہ نہیں سمجھا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ صحابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد صحابی ہے، اور بہت بڑے بلند پایا کا صحابی ہے. علم تقوی میں بڑے بڑے صحابہ میں آپ کا شمار ہو رہا ہے. اور آپ نے فرمایا زندہ دل انسان کی تیسری نشانی کہ تنہائی میں وہ مولا سے ڈرتا. میرے پیر شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں آپ نے زنا کے لیے ایک کمرہ سجا لیا، دروازہ بند کر دیا، کھڑکی بند ہو گئی، بے خوف ہو اپنے کپڑے اتار لیے، ننگے ہو گئے، ہوا کی وجہ سے کھڑکی زور سے ہلی، آپ یکدم میں سے پیچھے ہٹ گئے، آپ کا جسم کانپ اٹھا، شاید کوئی آ گیا ہے، شاید کوئی آ گیا ہے. میرے پیر و مرشد نے فرمایا ارے بدبخت اور نالائق، مخلوق سے تو اتنا ڈرتا ہے کہ ہوا کی وجہ سے کھڑکی ہل جائے تو زنا چھوڑ دیتا ہے، اور مولا کریم جس نے تجھے زنا سے روکا ہے، جس نے تجھے بدماشی کرنے سے روکا ہے، جس نے تجھے گناہ کرنے سے روکا ہے، وہ تو تجھے دیکھتا ہے. اور جب تجھے مولا کا حیا نہیں ہے، جب تو اپنے مولا سے نہیں ڈرتا، میرے پیر و مرشد نے فرمایا پھر سڑک پہ کھڑے ہو کے ننگے ہو کر زنا کر یا بند کمروں میں زنا کر، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسی بزرگی ہے لوگوں کے سامنے تو بہت بڑا اللہ والا بنا پھرتا ہے، لیکن تنہائی میں بدماشیاں کر رہا ہے. چیک کیجیے ہمارے نوجوانوں کو آج. میں یہ نہیں کہہ رہا موبائل چیک کیجیے، مجھے پتا ہے موبائل کیسے فوراً سارا کچھ صاف ہو جاتا ہے. سب کچھ ہمیں یہود و حنود نے سکھا دیا ہے. پیکج لگ رہا ہے، رات اکیلے ہونا دیر ہے، بس بدماشی شروع ہو گئی. کیا تقویٰ ہے؟ یہ تقویٰ ہے. پانچ نمازیں پڑھ رہا ہے، اللہ کے حضور حاضری دے رہا ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان معراج نہیں ہے، اسے تو ساری مخلوق خدا دیکھ رہی ہے. اسٹیج پہ بیٹھ کر بیان کر رہا ہوں، یہ میرا اور میرے مولا کا راز نہیں ہے، یہ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں. تنہائی کیسی ہے؟ رات کے اندھیروں میں میرے اور آپ کے اعمال کیا ہے؟ ان اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ تیرا اور میرا کل قیامت کے دن کیا ہوگا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا جو رات کی تنہائیوں میں اکیلا ہو کر چھپ چھپ کر گناہ کرتا ہے، یہ ایسا بدبخت اور لعین ہے. ملا علی قاری نے لکھا مرتے وقت اس بدبخت کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ 100% تسلی ہے، میں نے اندر سے کنڈی لگا لی ہے. 100% تسلی ہے، کانوں میں ہینڈ فری ہے، آواز باہر نہیں جا رہی.
اور موبائل پر 100% تسلی ہے، 4G کا بہترین انٹرنیٹ پیکج موجود ہے، بدماشی ہو رہی ہے، بدماشی کرنے کے بعد صبح پہر آ کر لوگوں کو کہتا اللہ سے ڈرو۔ ہمیں تو ڈرا رہا ہے اللہ سے، لیکن یہ خود تنہائی میں اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اس سے بڑا باغی، اس سے بڑا فاحش، اس سے بڑا بد کردار کوئی نہیں ہے زمین پر۔ یہ اللہ کی دھرتی میں سب سے بڑا بدبخت ہے۔ علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو رات اللہ نے بنائی وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ نے اس کو لباس بنایا ہے۔ لباس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ شلوار قمیض ہمارا لباس ہے۔ لباس کا معنی ہے کہ ہمارا بدن اندر چھپ جائے۔ تو وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ نے رات کو ہمارے لیے لباس بنایا ہے۔ کس چیز کا لباس؟ کہ ہم دنیا سے جدا ہو گئے، اپنے دوستوں سے جدا ہو گئے، اپنے رشتہ داروں سے جدا ہو گئے، اکیلے ہو گئے۔ جب اکیلے ہو گئے، ہم ہیں، ہمارا مولا ہے، اور جب ہم ہیں، ہمارا مولا ہے، تو عاشق اللہ سے گفتگو شروع کر دیتا ہے، اللہ سے ملاقات شروع کر دیتا ہے۔ پھر یہ نفلی نماز پڑھ رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کیے جا رہا ہے، ساری رات اٹھ کر بیٹھ کے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعائیں کر رہا ہے۔ اس کے لیے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، یہ رات انسان کے لیے اللہ نے لباس بنا دی ہے۔ یہ سونے کے لیے لباس نہیں ہے، یہ راز و نیاز کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے۔ سونے کے لیے رات نہیں بنائی اللہ نے۔ جانور رات کو سو جائیں، چرند پرند سو جائیں، رات کو ہمیں کسی پرندے کی آواز نہیں آتی، ہو کا عالم ہوتا ہے۔ انسان بھی جانوروں کی طرح سو جائے کہ اس کو بھی رات بھر کچھ نہیں ہوا، اس کی رات بھر اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی، اس کی رات بھر اللہ سے راز و نیاز والی نماز نہیں ہوئی، اس کی راز و نیاز والی اللہ کے حضور دعا نہیں ہوئی۔ یہ خاک مولا تک پہنچے گا۔ سوچئے گا ذرا، اپنے اپنے اندھیرے کی اوقات کی کیفیات کا جائزہ لیجئے ذرا۔ اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جنت کی چاہت، جہنم کا ڈر ہمیں کتنا محسوس ہوتا ہے؟ اور یہ محسوس کرنا ہے تو اپنی راتوں کو چیک کیجئے کہ ہم رات کیا کرتے ہیں۔ عصر سے مغرب تک مکروہ وقت، فجر کی نماز پڑھی اشراق تک مکروہ وقت، سر کے برابر سورج آیا کچھ وہ وقت مکروہ وقت، لیکن عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی اذان تک کہیں بھی وقت مکروہ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رب کریم پہلے آسمان پر تشریف فرما ہوتے ہیں، فرشتوں کی ڈپٹی لگاتے ہیں، جاؤ ایک ایک گھر چھان مارو، کنگال مارو، دیکھو میرے بندوں میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھے یاد کر رہا ہو۔ اللہ جانتے ہیں، لیکن فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے، آپ کے اور میرے حق میں فرشتوں کو دلیل بنانے کے لیے بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے پیاروں کا حال معلوم کر کے آؤ۔ لیکن ہماری کیا حالت ہے؟ تھوڑا جائزہ لیں ہم کیا کرتے ہیں۔
اور یہ خانقاہ ہے. یہ تویز دینے والی جگہ خانقاہ نہیں ہے. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں یہ تویز دینے والے لوگ پیر نہیں ہیں. پیر کا معنی ہے رہبر، رہنما. تویز لکھنے والے کو عامل کہتے ہیں اور اس میں 99% بدماش ہوتے ہیں، عزت کے لٹیرے. مجھے بھی لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں وہ پیر صاحب کوئی تویز شویز لکھوا بڑا آدھے انہیں بندے. میں نے کہا بھائی ہمارے سلسلے کے جو اولیاء ہیں وہ تویزوں والے نہیں ہیں. وہ تو اللہ کی وحدانیت کا درس دینے والے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سمجھانے والے ہیں. وہ قرآن اور حدیث سمجھانے والے ہیں. اور جہاں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں وہاں ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، اچھا مشورہ دیتے ہیں. ہم عدالت میں پھنس جائیں تو تکڑا وکیل تلاش کرتے ہیں. میاں پھنستا گئی وکیل تکڑا بولی. تو دنیا کی زندگی کا سفر مشکل ہے. کوئی صاحب نسبت ولی تلاش کرنا کس لیے؟ تویزوں کے لیے، پوجا کرانے کے لیے نہیں، اللہ اللہ سکھانے کے لیے. ہمارے ہاں پیر کی حیثیت استاد کی ہے. جیسے استاد قرآن سکھاتا ہے، حدیث سکھاتا ہے، فقہ سکھاتا ہے، مسئلہ بتاتا ہے. ہمارے ہاں پیر یہ ہے. ہمارے یہاں تویزوں والا پیر نہیں ہے. وہ اس کو ہم پیڑ کہتے ہیں، دماغ کی پیڑ، پیٹ کی پیڑ. یہ پنجابی کا لفظ ہے. پیڑ منا درد ہونا، اس سر درد ہے. جو اللہ والا ہوگا وہ آپ کو یہ چیزیں نہیں بتائے گا، وہ آپ کو اللہ کی جانب لے آئے گا. وہ آپ کو سکھائے گا کہ رات کی تنہائیوں میں کس طرح مولا کے حضور حاضری دینی ہے، کس طرح مولا کے حضور رونا ہے. میرے پیر و مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب فرماتے ہیں تنہائی میں رات کے اندھیرے میں جب تیرا نفس تجھے بدماشی پر ابھارے، گناہ کرنے پر آمادہ کر رہا ہو تو تو اپنے نفس سے خطاب کر، تو اپنے نفس سے خطاب کر، اے نفس، جس رب نے گناہ سے رکنے کا حکم دیا ہے اس کے لیے کوئی اندھیرا نہیں ہے. یہ اندھیرا تیرے میرے لیے ہے، مولا کے لیے کوئی اندھیرا نہیں ہے. يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. ہماری بدماشیوں کے نتیجے میں جو ہم پر تقدیر الہی سے مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، ان دکھوں کو ٹالنے کے لیے فرمایا فلا کاشف لہ الا ہو. کوئی بھی آپ سے آپ کی تکلیف نہیں ہٹا سکتا الا ہو، مگر اللہ. ساری تکلیف پیر صاحب ہٹے سے، مشرق ہے. ساری تکلیف پیر صاحب ہٹے سے. مشرق جڑا یہ عقیدہ رکھ دے، نظریہ رکھ دے. حضرت وال پیریں کو کیا کرنے میں وے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے رہبر، صحابہ کے رہنما، استاد
اور پی رہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی معمولات کی زندگی میں جب پریشان ہوتے ہیں تو پریشانی کے وقت انسان کا دل کرتا ہے کہ میں اپنا دکھ، اپنا غم، اپنا صدمہ کسی اپنے محسن کو، پیار کرنے والے، شفقت کرنے والے، رازداں انسان کو سناؤں تو وہ پیر، مرشد اور استاد ہوتا ہے۔ تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے تھے، آقا ہمیں یہ پریشانی ہے، ہمیں یہ تکلیف ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے تھے کہ اب یہ عمل کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ پھر حضرات تابعین جب پریشان ہوئے کسی معاملے میں، وہ حضرات صحابہ اکرام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جیسے کہ میں نے ابھی حدیث پیش کی۔ یہ سوال کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جو لوگ آئے، یہ تابعین میں سے تھے، اور سوال بڑا پیارا کر رہے ہیں کہ زندہ دل اور مردہ دل سمجھائیے۔ زندہ دل کسے کہا جاتا ہے اور مردہ دل کسے کہا جاتا ہے تو آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے۔ پہلا قرآن سے عشق و محبت، دوسرا ذکر الہی کرنے والا، تیسرا تنہائیوں میں گناہ سے بچنے والا۔ اور یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے نا، اور جو آدھے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، یا جہنم ہے یا جنت ہے۔ ایک ٹرننگ پوائنٹ آگے بس بندہ اتنے یا پارے یا الوارے، تو یہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ہماری تنہائی، ہماری تنہائی ہماری موت کا واضح نشان ہے۔ ہم تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، تو یاد رکھیں مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اگر ہماری تنہائیاں خوبصورت ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے درد تکلیفیں سناتے ہیں اللہ کو، اور اللہ سے آہوزاری کرتے ہیں مولا ہم پر کرم فرما، مولا سے دعائیں کر رہے ہیں مولا ہماری اولادوں کو نیک بنا، کام ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک استاد صاحب ہیں، فرماتے ہیں میں ویلڈنگ کا کام سیکھتا تھا۔ کس کا کام سیکھتا تھا؟ ویلڈنگ کا کام سیکھتا تھا۔ تو جب میں ویلڈنگ کا کام سیکھ کر رات کو گھر آتا تو آدھی رات کو جب میں اٹھتا تو میرا ابا مصلے پہ بیٹھا رو رہا ہوتا تھا۔ مجھے زبان سے کبھی نہیں کہا بیٹا آپ عالم بننا، حافظ بنو، قاری بنو، پر کبھی نہیں کہا۔ فرماتے ہیں میں نے 2-3 سال اپنے باپ کو ایسے دیکھا، مصلے پہ بیٹھے ہیں رات کو رو رہے ہیں۔ 2-3 سال کے بعد میں نے اپنی ماں سے پوچھا اماں میرا ابا کیوں روتا ہے؟ مجھے ماں نے بتایا بیٹا اس لیے روتا ہے تیرا باپ، کاش کہ میرا بیٹا حافظ، قاری، عالم بن جائے، اس لیے روتا ہے۔ کہا میں نے اپنی ماں سے کہا اماں یہ بات میرا باپ مجھے کیوں نہیں کہتا؟ کہا بیٹا تیرا باپ ڈرتا ہے کہیں تو انکار نہ کر دے، اس لیے تجھے نہیں کہتا۔ میرے استاد کہتے ہیں
میں اٹھا, اپنے باپ کی جھولی میں جا کر اپنا سر ڈال دیا, رونے لگ گیا کہ ابا صبح میں مدرسہ پڑھنے جاؤں گا, میں حافظ قرآن بنوں گا, قاری قرآن بنوں گا, عالم بنوں گا, خدا را آپ رونا بس کر دیجئے. استاد فرماتے ہیں اس کے بعد بھی میں نے اپنے باپ کو رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر عبادات کرتے دیکھا, لیکن اتنا روتے نہیں دیکھا جو ان 3 سالوں میں دیکھا تھا. ان 3 سالوں میں دیکھا تھا. فرمایا اب میں حافظ بھی ہوں, قاری بھی ہوں, عالم بھی ہوں. آپ اور میں اپنی اولاد کے لیے اتنا روتے ہیں. اور جی روحانیت کیا ہوتی ہے, روحانیت کیا ہوتی ہے, سوالات کیے جاتے ہیں. یہی روحانیت ہے کہ باپ کا ایک رشتہ اپنی اولاد کے ساتھ جسمانی ہے اور دوسرا رشتہ باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ روحانی ہے, کہ اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں, تعلیم کے بارے میں, اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت کے بارے میں باپ فکر مند ہے. اسے روحانیت کہتے ہیں. اور یہی رشتہ استاد کا اپنے شاگرد کے ساتھ ہے. یہی رشتہ استاد کا اپنے شاگرد کے ساتھ ہے. اور میں اپنے طلباء سے کہتا رہتا ہوں کہ آپ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے یہ سعادت دی ہے, اپنے ہر طالب علم کے لیے دعا مانگنے کی توفیق ہوتی ہے, ماں باپ کو ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو. لیکن میں نے کہا آپ مدرسہ چھوڑ جاؤ, آپ کی مرضی ہے, لیکن یہ دیکھ لینا کہ جہاں جاؤ گے وہاں آپ کے لیے رات کو کوئی دعا مانگنے والا ہے. صحیح, وہاں آپ کی کامیابی کے لیے کوئی آنسو بہانے والا ہے. اگر نہیں ہے تو آپ کا اپنا فیصلہ ہے. تو تنہائی, یہ جو رات ہے, یہ صرف ہمارے سونے کے لیے نہیں ہے, یہ رب سے ملاقات کے لیے ہے. یہ رات کو بدماشیاں کرنے کے لیے نہیں ہے, فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں ہے, گانے سننے کے لیے نہیں ہے, فحاشی والے کام کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ رات ہے مولا کو منانے کے لیے, مولا سے آہوزاری کرنے کے لیے, مولا کے سامنے سر جھکانے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے. قرآن نے اس لیے صحابہ کی اوصاف بیان کی, والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. وہ رکوع کرنے والے ہیں رات کی تنہائیوں میں, وہ سجدہ کرنے والے ہیں رات کی تنہائیوں میں, وہ رب کی تعریفیں کرنے والے ہیں رات کی تنہائیوں میں. حدیث میں اس لیے آتا ہے کہ صحابہ وہ لوگ تھے جو رات کی تنہائیوں میں مصلے کی پیٹھ پر ہوتے تھے, اور دن کے اجالوں میں وہ گھوڑوں کی پیٹھ پر الجہاد الجہاد کرتے تھے, امت کے لیے باہر نکلتے تھے, اسلام کے لیے باہر نکلتے تھے, دین کے لیے باہر نکلتے تھے. تو میرے دادا پیر شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں, فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے اپنے مریدوں کو, اپنے متعلقین کو, محبت کرنے والوں کو, ارے بھائی رات کی تنہائیوں میں آپ آدھی آدھی رات تک کوئی گھنٹے نہیں جاگ سکتے, تو کم از کم کچھ لمحات تو جاگ لیجئے. پیشاب کرنے کے لیے اٹھے, نیند تو ویسے کھل گئی, آنکھ تو ویسے کھل گئی. میرے دادا پیر فرماتے تھے بھائی وضو کر لو, وضو کر لو, 2 نفل پڑھ لو. پھر فرماتے تھے بھائی اگر آپ کو اتنا بھی توفیق نہیں ہو رہی
تو اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا بھی ایک عبادت ہے۔ کم از کم آپ دعا تو مانگتے رہیے کچھ دیر بیٹھ کر۔ پہلے تو آپ کو ہمت کرنی چاہیے، وضو کرنا چاہیے، نفل پڑھ لینی چاہیے، اللہ کے حضور دعا کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو وضو کی توفیق بھی نہیں ہو رہی، آپ کو نفل پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہو رہی، تو کم از کم اتنا تو کر لے یار، بستر پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگ لو دل ہی دل میں۔ اب ایسے بیٹھے ہیں دعا کرتے رہے دل دل میں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے۔ میرے دادا پیر فرماتے تھے یہ کر لو اور گناہ چھوڑ دو، رات کی تنہائیوں میں گناہ چھوڑ دو، بس آپ سے بڑا اللہ والا کوئی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔